باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی صورت بھی آتی ہے جہاں پر نماز بالکل بندہ نہیں پڑھ سکتا. وہ صورت ہے جب لڑائی جاری ہے، جب لڑائی جاری ہو. تو پھر یہ جو ہم دو جماعت اور یہ جو بات کر رہے ہیں یہ وہاں پر اپلائی نہیں ہو. یہ اس صورت میں ہے کہ ابھی لڑائی چل نہیں رہی لیکن کچھ پتہ نہیں، دشمن کا خوف ہے کہ کب وہ حملہ کر دے. تو اپنی حفاظت کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے اکٹھے مل کے نماز پڑھیں، لیکن حفاظت مقدم ہے تو اس کے لیے دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت نماز پڑھے امام سے ایک رکعت، دوسرا جماعت آ جائے دوسرا رکعت پڑھ لے، اور پھر امام کا نماز پورا ہو جائے گا، پھر وہ اپنے اپنے ایک ایک رکعت مکمل کر لے. اس میں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اس میں سجدہ سہوا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس میں سجدہ سہوا نہیں ہوگا، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. اب باتیں وغیرہ اگر کوئی کرے گا یا کوئی کانا وغیرہ کھائے گا تو وہ پھر نماز تو ختم ہو جائے گی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چلنے پھرنے سے نماز ختم نہیں ہوگی، اس کی تو اجازت ہے. لیکن جو امیر ہوگا جماعت کا، مجاہدین کا، ان کو چاہیے کہ وہ سمجھائے کہ آپ لوگوں نے اگر اس طرح ہے تو پھر باتیں وغیرہ نہیں کرنا. اب اس کو کہتے ہیں نماز کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا. اب نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، یہ ہم نے نماز قائم کی. نماز کا قیام کا کیا مطلب؟ اپنے تمام حدود و قیود کا خیال رکھ کر نماز پڑھنا. وہ تو اب امر مجبوری، وہ اس کو پھر کہا جاتا ہے اس نے نماز ادا کر لی. اچھا، جب فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نے نماز ادا کی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر بھی اللہ کی یاد اللہ بھول نہ جائے. جس حالت میں بھی ہو، چاہے کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، پھر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، تو پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ نہیں ہے، پھر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو. پھر نماز قائم کرو، نماز ادا کرنے کی بات نہیں ہے، نماز قائم کرنے کی بات. کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر فرض ہے ایک محدود وقت پہ، ایک محدود ہو. ظہر کا نماز یہ عصر تک ہے. اب عصر کے بعد ہم ظہر نہیں پڑھتے، پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگا. مغرب کے بعد پڑھیں گے تو وہ قضا. تو نماز یہ فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر معلوم وقت میں، اس کا ہر نماز کا وقت ہو مقرر. وَلَا تَهِنُوا، اب ایک بات اور کہ جہاد میں ہو تو جہاد میں سستی نہیں چلتی. جہاد میں سستی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سستی کرو اور دشمن تمہارے اوپر کیا کرے. وَلَا تَهِنُوا، سستی مت دکھاؤ. فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، دشمن کی تلاش میں، دشمن کی تلاش میں ان کا پیچھا کرنے میں سستی مت دکھاؤ. اب زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے، تکلیف تو پہنچی، تو اب اکیلا یہ تکلیف تمہیں نہیں پہنچی، تمہارے دشمن کو بھی پہنچی ہے. کس طرح؟ درد تکلیف تمہیں پہنچی ہے، اسی طرح تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچی ہے.
ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم یعلمون، تمہارے دشمنوں کو بھی تکلیف اور درد پہنچی ہے۔ علم درد کو کہا جاتا ہے عربی میں۔ کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف اور درد پہنچی ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے وہ امیدیں باندھ کر بیٹھے ہوئے ہو جیسا کہ انہوں نے وہ امیدیں نہیں باندھی۔ ان کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو ایمان ہی نہیں ہے، ان کا جو سب کچھ ہے مرنے تک ہے، مرنے کے بعد ان کا کچھ بھی نہیں۔ اور تمہاری تو بڑی لمبی لمبی امیدیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل زندگی وہ تو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو تم امیدیں باندھتے ہو اللہ پر، وہ لوگ امیدیں، تو اگر تمہیں کوئی تکلیف بھی پہنچے تو نا امید نہ ہو، نا امید ہو نہ ہو۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے نا، کہتے دو بھائی تھے، ایک بھائی کہتے میں نے کشمیر جانا ہے، پتہ نہیں جہاد کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ آپ نہ جاؤ۔ اب مجھے نہیں پتا حقیقت ہے یا کسی نے بنایا ہے، تو اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، چلا گیا، وہاں سے گولیاں شروع ہو گئی، کتنی مجھے واپس لے جاؤ، مجھے ہاں یہ کوئی پلیٹ میں مٹائی یا حلوہ کی طرح آپ کو شہادت نصیب ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ میدان جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، زخم ہوتے ہیں، تلواریں چلتی ہے، گولیاں چلتی ہے، ہاتھ کٹ جاتے ہیں، پاؤں کٹ جاتے ہیں، تکلیفیں اور درد تو پہنچتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت جاننے والا ہے اور حکمت جانتا ہے کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کا کیا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حکیمہ، حکمت والا ہے۔ جہاد نہ فرض کرے، مسلمان کیوں لڑے؟ بغیر جہاد کے سب کو مسلمان بنائے، کوئی کافر ہی نہ رہے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ حکیمن، حکمت والا ہے، حکیمن حکمت والا ہے، یا تمام لوگوں کو مسلمان بنانے پہ قادر ہے، تمام لوگوں کو مسلمان بنانے پر قادر ہے، لیکن نہیں بناتا۔ کیوں؟ اللہ کا قانون نہیں، اللہ کا قانون یہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں چاہے جہاد ہو، چاہے ہم گھر پہ بیٹھے ہو، چاہے ہم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے بیماری میں ہو یا تندرستی میں ہو، ہر حالت میں قرآن اور حدیث کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔